اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ادراک القرآن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم قرآن پاک کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے سورۃ البقرہ کی 20 آیات تک اردو ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج ہم پہلے پارے کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 40 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، اور پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، پس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہی ہو۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا سب اپنے حمایتیوں کو بلا لو۔ اور اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے 7 آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے شک
تو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اب تم ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو۔ پس آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب تمہارے لیے زمین میں ہی متعینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے وہ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ جزاک اللہ۔ آج ہم نے پہلے پارے کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 40 تک کا اردو ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ جزاک اللہ۔